کہ سلو امام حسن نے کی نہیں، امام حسن سے کی گئی۔ اس کی وضاحت کے لیے ایک اور لفظ کہہ دوں، جیسے حسین نے جنگ کی نہیں، حسین سے جنگ کی گئی۔ اگر تو امام حسن صلح کے لیے خواہش مند ہوتے تو کاغذ قلم مولا حسن بھیجتے۔ آپ بہتر سمجھتے ہیں، اہل علم تشریف فرما ہیں، شرطیں ہمیشہ غالب منواتا ہے۔ دو پارٹیوں کے درمیان آپ نے سلو کروانی ہے تو ایک پارٹی ایسی ہے جو کہے گی کہ ہم سلو اس شرط پہ کریں گے، دوسرے فریق سے شرط منوائی جاتی ہے۔ امام حسن نے حاکم کی شرطیں مانی نہیں، منوائیں گے۔ وہ شرطیں اگر آج کا شیعہ سمجھ لے تو میرا خیال ہے کہ وہ دیکھے کہ مولا امام حسن کی حکمت کس بلندی پہ تھی۔ امام حسن کی طرف کاغذ قلم حاکم نے بھیجا، جب کاغذ اور قلم آیا تو پہلی جنگ تو حسن یہیں پہ جیت گئے۔ جو بیٹھا ہوا ہے مجلس میں میرا گھر جملے کو لطف دے گا، کاغذ قلم جب اس گھر سے آیا، اس گھر سے کاغذ قلم آیا جنہوں نے محمد کو انکار کیا تھا۔ نبی نے کہا تھا کہ مجھے کاغذ قلم دو، اور انہوں نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ۔ انہوں نے کاغذ قلم لا کے حسن کے سامنے رکھا، حسن اپنی مرضی کی شرط لکھوا۔ میرے مولا حسن نے جو پہلی شرط لکھی، آپ نہ سمجھیں کہ جنگ ہمیشہ تلوار سے ہوتی ہے، جنگ ہمیشہ نیزے سے ہوتی ہے۔ کئی بار قلم کا زخم اتنا گہرا ہوتا ہے کہ زخم کا، تلوار کا زخم اس سے کہیں زیادہ گہرا اس قلم کا زخم ہوتا ہے۔ امام حسن کی قلم سے سیاہی کے قطرے نہیں گر رہے تھے، ملوکیت کے بدن سے لہو کے قطرے گر رہے تھے۔ میرے مولا حسن نے پہلی شرط لکھوائی، امام حسن کا پہلی شرط لکھ، آج کے بعد حاکم شام قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ آج کے بعد یہ قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ وہ تخت لینے میں جلدی میں تھا، اس نے جلدی دستخط کر دی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ حسن کتنی بڑی جنگی ہے۔ حسن نے شرط لکھ کے زمانے کو ماننے کو مجبور کر دیا کہ اس سے پہلے نہ یہ قرآن پہ عمل کرتا تھا نہ یہ سنت پہ عمل کرتا تھا۔ اگر اس کا فعل قرآن اور سنت کے مطابق ہوتا تو امام حسن کو علیحدہ شرط لکھوانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پہلی حکمت عملی سمجھ گئے جی آپ؟ تھوڑی زبان سے آپ، پہلی حکمت عملی قرآن اور سنت پہ عمل۔ جب امام حسن نے یہ شرط لکھوا دی تو اس کے پاس، اس کے بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا عمر بن عاص، یہ اس کا مشیر خاص تھا، جتنے غلط مشورے یہی اسی کو دیتا تھا۔ عمر بن عاص قریب بیٹھا تھا، اس نے کہا ایک شرط اس نے منوا لی ہے، تاریخ کیا لکھے گی کہ وہی شرطیں منواتا رہا، ہم نے کچھ بھی نہیں منوایا، ایک شرط ہم بھی منوائیں۔ جب کہا ایک شرط ہم بھی منوائیں تو حاکم شام نے کہا ہم کیا منوائیں؟ اس نے کہا ایک شرط تو بھی لکھوا، اس نے لکھوایا ہے قرآن اور سنت پہ عمل ہوگا، تو لکھوا کے سیرت شیخین پہ بھی عمل ہوگا۔ سیرت شیخین یعنی کہ 3 خلفاء کا جو دور تھا ان کی سیرت پہ بھی عمل ہوگا۔ امام حسن ان کی سیرت شرط میں نہیں لکھوائے گا۔ جب امام حسن کہیں کہ میں نے شرط نہیں ماننی، ہم کہیں گے ہم بھی تیری شرط نہیں مانیں گے، تو اپنی شرط کٹوا، ہم اپنی شرط کٹوا دیتے ہیں۔ اسے یہ بڑا اچھا لگا یہ مشورہ، اس نے فوراً کہا حسن ایک شرط ہماری طرف سے۔ مولا حسن نے کہا کون سی؟ اس کا سیرت شیخین پہ بھی عمل ہوگا۔ اس نے یہ شرط بولنے کے بعد امام حسن کا چہرہ دیکھا، امام حسن کے چہرے پہ مسکرا کے میرے مولا حسن نے فرمایا یہ شرط لکھ دوں یہ شرط؟ اس نے کہا ہاں حسن لکھ دیں۔ فرمایا سوچ لے، لکھ دوں؟ اس نے کہا ہاں حسن میں لکھوا رہا ہوں، لکھیں۔ امام حسن کا جب میں نے لکھ دی تو پھر میں نے مٹانی نہیں، لکھ دوں؟ اس نے کہا ہاں حسن لکھ دے۔ اب میں دیکھوں گا کتنے بندے مجلس میں جاگ رہے ہیں۔ جب امام حسن نے کہا نا لکھ دوں، اس نے کہا لکھ دے۔ امام حسن کا کہا لکھ شرط۔ امام حسن نے شرط لکھوا کے کہا تو جنگ ہار گیا، تو نے یہ شرط علیحدہ لکھوا کے دنیا کو ماننے میں مجبور کر دیا کہ یہ بھی قرآن اور سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ بیٹھا ہے کوئی بندہ تاریخ سے ان کا عمل بھی سارے مل کے بلند آواز سے اس کا عمل بھی قرآن اور سنت کے مطابق نہیں تھا۔ اگر ان کا عمل قرآن اور سنت کے مطابق ہوتا تو علیحدہ شرط لکھوانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب قرآن اور سنت لکھ دیا تھا تو پھر کسی اور کی سیرت کیوں لکھوانی تھی؟ تیسری شرط نے امام حسن نے ملوکیت کا سر تم سے جدا کر دیا۔
امام حسن نے جو تیسری شرط لکھی، آج تک وہ تیسری شرط کی وجہ سے شیعت زندہ ہے۔ جو بندے کہتے ہیں امام حسن نے صلح کیوں کی، یہ تیسری شرط نہ ہوتی تو آج تمہاری شیعت پارا پارا ہو جاتی، اس ایک شرط کی وجہ سے شیعت آج تک زندہ ہے۔ امام حسن نے کہا لکھ تیسری شرط، اور اس کے بعد پھر چوتھی شرط لکھوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حاکم شام نے کہا وہ کون سی شرط ہے؟ امام حسن نے کہا تجھے تخت چاہیے، تجھے تاج چاہیے، تجھے حکومت چاہیے، تجھے راج چاہیے، تجھے لشکر چاہیے، تجھے دربار چاہیے، سب کچھ میں دیتا ہوں، ایک شرط تو مان، آج کے بعد کوئی کتا منبر پہ بیٹھ کے میرے باب علی کو نہیں بھونکے گا، اٹھا یہ تخت میرے باپ کی چوری کا صدقہ۔ کوئی بھی میرے باب علی کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی سن، جو بچے بیٹھے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ کیا ہو رہا تھا اس دور میں، تو اس دور میں نماز جمعہ کے خطبوں میں علی کو گالیاں دی جا رہی تھی، عبادت کا حصہ بنا لیا تھا۔ نمازی کی نماز مکمل نہیں ہونے دیتے تھے تب تک یہ جمعے کے خطبوں میں 1,70,000 خطیب اس نے خرید لیے تھے، جو باقاعدہ علی کے خلاف سب و شتم کروا رہے تھے۔ اگر حسن یہ شرطیں نہ منواتے تو یہ سب و شتم کا سلسلہ آج تک جاری رہتا۔ امام حسن نے شرطیں نہیں لی، شرطیں نہیں تھی، کاش کوئی بندہ ہو جو اردو ادب کی یہ سطر سمجھے، یہ شرطیں نہیں تھی، حسن نے حاکم کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی، جکڑ دیا انہیں۔ امام حسن نے حکومت جکڑ کے وہ پھینکی، حسن نے کہا کر حکومت، مجھے کیا چاہیے تیری حکومت سے، یہ کہہ کے مولا حسن دربار سے گھر چلے گئے۔ اس نے بعد میں کہا کہ ہم نے تو حسن سے حکومت مانگی تھی، لیکن حسن جو ہمیں منوا کے چلا گیا، ہم کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ میں اس شرمندگی کا حسن سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اس نے اگلے دن پھر مولا حسن کو دعوت پہ بلا لیا، متوجہ ہیں صاحبان؟ مکمل گفتگو میں مولا میرے حسن پہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اگلے دن جناب امام حسن کو دعوت پہ بلایا کہ تاکہ کل والی شرمندگی کا بدلہ آج لے۔ 7 بندوں کو اس نے دعوت پہ بلایا، مغیرہ بن شعبہ کو بلایا، عمر بن عاص کو بلایا، نوفل کو بلایا، خیلد کو بلایا، حارث کو بلایا، 7 بندے اس نے بلا لے۔ 7 بندوں کو اس نے دسترخوان پہ بلا کے کہا کہ میں حسن کو دسترخوان پہ بلاؤں گا، 2 شرطیں ہیں۔ پہلی چیز، جب حسن آئے تم میں سے کوئی بھی احترام کے لیے نہ اٹھے، کیونکہ احترام ہوتا ہے خلیفہ کا۔ اب خلیفہ میں ہوں، میں ہی بیٹھا رہوں گا، تم بھی بیٹھے رہنا، تاکہ حسن کو پتا چل جائے کہ خلافت چھن گئی، اب خلیفہ یہ نہیں، خلیفہ میں ہوں۔ دوسری شرط، جب حسن آ کے بیٹھ جائے تو تم 7 لوگوں نے میرے باپ دادا کے فضائل پڑھنے شروع کر دینے۔ ابو سفیان میں یہ فضیلت تھی، امیہ میں یہ فضیلت تھی، تم نے میرے باپ دادا کے فضائل پڑھنے۔ کیسا بدبخت تھا، خرید کے فضائل سن رہا تھا۔ لوگوں کو تعریف کے لیے خریدا جا رہا تھا۔ امام حسن علیہ السلام کو بلایا، 7 کے 7 بندے اس کی اس بات پہ متفق ہو گئے، اب سر اٹھانا اور ناز کرنا کہ تمہارے شہنشاہ کا نام حسن ہے۔ ادھر مولا حسن کا پہلا قدم دربار میں آیا، حالت کیا ہے؟ سر پہ رسول والا امامہ، کاندھے پہ ابو طالب والی ابا، ہاشم والی دستار، انگشتری سلیمان، چہرے پہ علی والا حسن، یوں خرامہ خرامہ چلتے آئے۔ حسن کا پہلا قدم دربار میں آیا، سب سے پہلے یہ خود اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب جملہ پڑھو اگر داد دے سکو۔ 7 بندوں نے کہا تو نے ہم سے کہا تھا کہ ہم نے احترام میں کھڑے نہیں ہونا، اور سب سے پہلے تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ مجھے حسن کے پروردگار کی قسم ہے، حسن نے پہلا قدم دربار میں رکھا، میں نے دیکھا حسن کے پیچھے ایک آگ کا دیو آ رہا تھا، جس کے ہاتھ میں آگ کا تازیانہ تھا، اسے میرا کان پڑ گیا، اٹھ، دیکھ نہیں رہا حسن آ گیا ہے، اٹھ احترام میں۔ اٹھ احترام میں، وہ دیکھ حسن مجتبیٰ آ گیا۔ اب اس کا پہلا وار خطا ہو گیا، جو کام کرنا چاہتا تھا وہ نہیں ہوا۔ اب دوسرا وار، اسے کہا 7 کے 7 بندے فضائل پڑھو میرے دادا کا، ایک ادھر سے شروع، ایک ادھر سے شروع، ایک ادھر سے، نہیں جی امیہ میں یہ فضائل، نہیں جی ابو سفیان دو،
بہت امیر تھا، جتھے والا تھا، قبیلے والا تھا، سب نے فضائل پڑھنے شروع کر دیے۔ امام حسن خاموشی سے سنتے رہے۔ ساتھ کے ساتھ نے جب خاندان امیہ کے فضائل پڑھ دیے، اب میں دیکھوں گا کون بندہ سانس لے رہا ہے اور مجلس میں بیٹھا ہے اور اس کی سانس میں علی ہو تو پھر اس کی سانس سے علی نکلے نا۔ جملے میرے نہیں ہیں، داد مجھے اپنی کتابت میں نہیں چاہیے، مجھے اپنے شہنشاہ کے جملے پہ چاہیے۔ میرے امام حسن کا جملہ نہ ہو، مجھے کبھی بھی سرکار باب الحوائج معاف نہ کرے۔ جملہ ہے سرکار امام حسن کا۔ یہ ساتھ کے ساتھ جب چپ ہوئے، امام حسن اٹھے، اٹھ کے کہا تم نے میرے سامنے اپنے شجروں پہ ناز کیا، تم نے میرے سامنے اپنے خاندانوں کے فخر بیان کیے۔ امام حسن کا جتنے فخر بیان کرنے ہیں کرو، لیکن میں حسن کہتا ہوں میں تمہارے درمیان کھڑا ہو کے اپنی ماں زہرا سے لے کے حوا تک، اپنے باب علی سے لے کے حضرت آدم تک میں ایک ایک کا کردار بھی پڑھتا ہوں، ایک ایک کا شجرہ بھی پڑھتا ہوں۔ اگر تم میں سے کسی میں جرت ہے میرے کان میں آ کے اپنی ماں کا کردار پڑھ کے میں دربار میں پڑھوں گا۔ میں تمہارے درمیان کھڑا ہو کے پڑھوں گا، تم میرے کان میں بتاؤ۔ اتنا کہنا تھا، مولا حسن نے کہا مقابلہ مجھ سے کرتے ہو؟ یہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، امام حسن کا جملے نہ ہو، میں ثابت نہ کر سکوں زندگی میں کبھی ممبر پہ نہ ہو۔ مولا حسن نے اسے تخت پہ بیٹھے ہوئے دیکھا، یہ خود اپنے آپ کو ثابت کر رہا تھا کہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ امام حسن نے جملہ کیا کہا؟ امام حسن نے کہا ادھر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے۔ کیا ہے کہنا ہے؟ اس کا مطلب ہے جہاں خطیب علی کو بھونکے وہ ممبر نہیں ہوتا، وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے۔ کیونکہ ممبر جب بھی ذہن میں آئے تو پلانوں کا ممبر یاد آتا ہے، اور ممبر بنا ہی علی کی ولایت کے لیے تھا۔ اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے۔ نیچے آیا، امام حسن نے کہا میں تجھے بتاؤں کہ میں کون ہوں۔ اب خاموشی طاری ہوئی۔ اس سے پہلے کیا تھی؟ قبیلوں پہ ناز، دولت پہ ناز، اونٹوں پہ ناز، گھوڑوں پہ ناز۔ امام حسن نے ان میں سے کسی چیز پہ فخر نہیں کیا۔ امام حسن نے کہا سنو، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں منع کا فرزند ہوں، میں ذریت ابراہیم ہوں، میں نسل اسماعیل ہوں، میں شجرہ طیبہ کا ثمر ہوں، میں یعقوب الدین کا بیٹا ہوں، میں قائد غر المجرین کا بیٹا ہوں، میں فاتح درین کا بیٹا ہوں، میں نقطہ بے بسم اللہ کا بیٹا ہوں، میں مولود حرم کا بیٹا ہوں، میں الحم کے سرنامہ کا بیٹا ہوں، میں یاسین کے دل کا بیٹا ہوں، میں قرآن کے وارث کا بیٹا ہوں، میں ایلیا کا بیٹا ہوں، میں ابی کا بیٹا ہوں، میں تبی کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آدم کی توبہ قبول کروائی تھی، میں اس کا بیٹا ہوں جو نوح کا سفینہ نجات میں لے کے آیا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کیا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے یعقوب سے یوسف ملوایا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے یوسف کو تخت مصر میں بٹھایا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جو حجاب الحمد ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو حجاب جبروت ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو حجاب عصمت ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو حجاب رحیمیت ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو حجاب رحمانیت ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبہ کوثر میں رہتا ہوں۔ اتنا جملہ کہنے کے بعد حضرت کے چہرے پہ فرمایا سنو شام والوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا، اور میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا، اور میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا۔ یہ جملہ کہنے کے بعد مولا حسن نے فرمایا میرے سامنے اپنے دولت پہ ناز کرتے ہو؟ میں چاہوں عراق کو شام کر دوں، میں چاہوں تو مشرق کو مغرب کر دوں، میں چاہوں تو مرد کو عورت کر دوں۔ اتنا کہنا تھا، ایک اٹھا، اٹھ کے کہنے لگا کیسے؟ فرمایا ایسے۔ کیسے؟ فرمایا ایسے۔ اٹھا تھا بیٹھ گئی، آیا تھا چلی گئی،